السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ الحمدللہ ایک سپارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ آج 5واں سپارہ ہے والمحصنات۔ تو اللہ رب العزت اس میں سب سے پہلے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم سے جو بات شروع کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نکاح جو ہے ان عورتوں سے کرو اور ساتھ جو ہے ان کا مہر بھی ادا کیا کرو۔ مہر دینا انتہائی ضروری ہے، لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو آج کل کیا ماحول چل رہا ہے کہ جو ہے نا مہر کو ڈیلے رکھوایا جاتا ہے، عندت طلب رکھوایا جاتا ہے اور اس کو دینے کی کوئی فکر نہیں کی جاتی، حالانکہ یہ قرض ہے جو آپ کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے، اس کی لوگ جو ہے وہ فکر نہیں کرتے۔ تو دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یعنی آگے چل کر کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہے وہ گھر کا سربراہ ہوگا، گھر کو جو مینیج کرے گا وہی کرے گا۔ دوسرے نمبر پر بتایا کہ اگر اس کی مینجمنٹ جو ہے اس میں یعنی وہ اپنی مینجمنٹ پورا کر رہا ہے، لیکن جو عورت ہے وہ نافرمانی کر رہی ہے، تو سب سے پہلے عورت جو ہے اس کو پیار سے سمجھایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا حکم دے رہا ہے کہ اگر عورت واضح و نصیحت سے نہ سمجھے تو پھر اس سے بستر کو جو ہے وہ الگ کر دینا، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر عورت غیرت مند ہوگی اور عورت باحیا ہوگی تو وہ واپسی لوٹے گی اور اس مرد کی طرف آ جائے گی، لیکن پھر بھی اگر ان کی آپس میں نہیں بن رہی تو تیسرے نمبر پر شریعت نے تھوڑا بہت مارنے کی جو ہے وہ عورت کو اجازت بھی دی ہے، بشرط یہ ہے کہ اس میں اصلاح کا پہلو ہو اور وحشیانہ تشدد نہ ہو اور کسی بھی قسم کا زخم نہ آئے، تو اس بنیاد کے اوپر اس کو تھوڑی بہت جو ہے وہ مار پٹائی بھی اس کی جا سکتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ بتایا کہ اگر پھر بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا تو پھر کیا کیا جائے کہ دونوں خاندان کے بڑوں کو بلایا جائے اور اس معاملے کو کسی حتمی جو ہے نا رائے تک اور حتمی جو ہے پوزیشن تک اس کو لے کر جایا جائے، تاکہ جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ گھر کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے بھی جو ہے آگے قرآن مجید میں والمحصنات میں بات کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے جو ہے وہ ایک یہودی کا ایک تذکرہ ہوا کہ ایک یہودی تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے ساتھ ایک مسلمان کہلانے والا ایک منافق بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو یہودی کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور منافق کے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ جب وہ حضرت عمر کے پاس چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا آپ اس سے پہلے کہیں گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ جی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آئے ہیں اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا، یعنی یہودی نے کہا میرے حق میں فیصلہ دیا۔ تو یہ منافق نے کہا کہ ہم تو آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھہرو، میں ابھی تو اپنا فیصلہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر گئے اور وہاں سے تلوار لے کر آئے اور آ کے منافق کو قتل کر دیا اور فرمایا کہ عمر کا فیصلہ پھر یہ ہوگا۔ تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ ظاہر ہے کہ کس طریقے سے شور مچایا کہ جی پکے مسلمان کو مار دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مینشن کیا کہ بھائی یہ پکا مسلمان نہیں تھا بلکہ یہ منافق شخص تھا۔ پھر اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے وہ 10ویں رکوع کے اندر سورہ نساء کے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دی اور فرمایا کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے، یعنی وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کہ جو بچے ہیں، بوڑھے ہیں اور کمزور جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ ہمیں ہمارے گھروں سے جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے اور ہم دربدر ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان مظلوموں کے لیے لڑو اور ان کی مدد کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ یعنی اس کے اندر اسی جو رکوع ہے آگے چل کر اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے وہ جہاد اور قتال کی ترغیب کے ساتھ ساتھ منافقین کی جو تدبیریں ہیں اور جو اہل باطل ہیں ان کی تدبیروں سے بھی بچنے کا حکم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے بہت زیادہ چوکنا رہو اور ان سے بچ کے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے وہ منافقین جو تھے وہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گروہوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، اور جو مسلمان جو تھے وہ ظاہر ہے پکے ایمان والے تھے، تو یہ متردد قسم کے لوگ تھے، ان کے اندر ہمیشہ شک رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی آگے چل کے بات کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ قتل عمد کی بھی بات فرمائی کہ قتل عمد جو ہے یعنی جان بوجھ کے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو فرمایا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، ایسے شخص کی جزا جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو علماء کرام نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ اگر مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے گا تو فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت عرصہ رہے گا۔ مسلمان کی تو بخشش ہے، لیکن بعض علماء نے کہا، مفسرین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ قتل کر رہا ہوگا تو اس قتل کو جائز سمجھے گا، اور جائز جب وہ سمجھے گا تو وہ ایک گناہ کبیرہ کا کام جائز سمجھ کے کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر گناہ کبیرہ کا کام جائز سمجھ کے کیا جائے
تو اس کو جو ہے یعنی ایسا شخص جو ہے وہ پھر حالت ایمان میں نہیں رہتا بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک گناہ کے کام کو ثواب سمجھ کے اور صحیح سمجھ کر رہا ہے۔ تو اگر ایسی حالت میں ظاہر ہے وہ مرے گا تو پھر ظاہر ہے وہ مسلمان اسلام کی حالت میں تو نہیں مرا، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس پہ لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس پر غضب نازل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں آگے جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ یعنی اس میں پھر دوبارہ جو ہے وہ جہاد کی فضیلت کا بیان ہوا کہ جو بغیر عذر کے جہاد کو چھوڑے گا تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ بہت برا کام کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے۔ اور فضیلت بھی اس کی بیان فرمائی ہے کہ جو یعنی جا کر لڑ رہا ہے، یعنی فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فضیلت بھی ان لوگوں کی ہے کہ بیٹھنے والوں پر ان لوگوں کی فضیلت ہے جو جا کے لڑ رہے ہیں، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی فضیلت اتنی نہیں ہے جتنی لڑنے والوں کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی کتنی فضیلت ہے، درجات منہ مغفرۃ و رحمہ، ان کے بہت زیادہ درجات ہیں، ان کی مغفرت ہے، ان کی رحمت ہے، ان کے اوپر رحمت اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہجرت کی بات کر رہا ہے کہ بھائی زمین اتنی وسیع ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ تھا تو تمہیں ہجرت کر جاتے۔ اللہ وارض اللہ واسع، اللہ تعالیٰ کی جو زمین ہے وہ بہت زیادہ وسعت والی ہے، تو تم ہجرت کر جاتے۔ ایک صحابی رسول ہیں اور جو ہے وہ حضرت حمزہ بن قیس، یہ بیمار بھی تھے اور بوڑھے بھی ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ بھئی ہجرت کا حکم آ گیا ہے تو میں جو ہے باقاعدہ طور پہ ہجرت کروں گا، بھلے مجھے اٹھا کر لے کے جاؤ، کسی بھی طریقے سے لے کر جاؤ۔ لیکن ان کے اندر اتنی استطاعت نہیں تھی تو ان کا درمیان میں ہی انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہجرت کے دوران کوئی مر بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی بخشنے والا ہے، اس کا ثواب جو ہے اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے جو ہے ایک اور یہودی کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایک منافق شخص تھا جس کا نام بشر تھا۔ اس شخص نے کیا کیا کہ ایک مسلمان کے گھر سے چوری کر لی، اور چوری کرنے کے بعد جو ہے وہ جب یہ لے کر جانے لگا اس کے ہتھیار اور اس کے جو غلہ جو تھا وہ لے کے جانے لگا، تو اس نے کیا سازش کی کہ اس نے جاتے ہوئے اس کے جو یعنی غلے کی جو منہ ہوتا ہے اس کو کھول کے رکھا، اور جب وہ کھلا رہ گیا تو وہ گندم اور وہ جو غلہ جو تھا وہ گرتا 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 یہودی کے گھر تک گیا، یعنی اس کی ایک لائن پوری بن گئی، لکیر بن گئی، اور اس نے وہاں جا کے کیا کیا کہ وہ ہتھیار جو ہے اور وہ جو غلہ جو ہے اسی کے گھر پہ چھپا دیا۔ تو جب صبح انویسٹیگیشن شروع ہوئی، معلومات شروع ہوئی، تو وہ ساری چیزیں اسی کے گھر سے نکلی کیونکہ لکیر اسی کی طرف جا رہی تھی۔ تو منافق کا اصل میں اس سے کوئی معاملہ چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اس یہودی کو پھنسانا چاہ رہا تھا۔ ابتداءً جو ہے وہ مسلمان اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا تو مسلمان اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی سمجھے کہ بھائی یہودی جو ہے اس نے جو ہے یہ کام کیا ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس ساری حقیقت کا جو ہے وہ پردہ چاک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ کام یہودی نے نہیں کیا بلکہ اس منافق شخص نے کیا۔ جب اس کا راز کھل گیا تو یہ مکہ چلا گیا اور وہاں جا کے کفار مکہ کے ساتھ مل گیا اور اس کا کفر کی حالت میں ہی انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقین کی بات فرما رہا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ بہت ہی دوغلے قسم کے لوگ ہیں، بہت ہی غدار قسم کے لوگ ہیں اور بہت ہی دھوکے باز قسم کے لوگ ہیں۔ تو ان کی سازشیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اشکار کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جہنم کے سب سے نچلا جو گروہ ہوگا یہ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہوں گے، اور اس کے اندر جو ہے ان کا ٹھکانہ ہوگا، یعنی کافروں سے بھی نیچے والا ٹھکانہ جو ہے وہ منافقین کا ہوگا۔ اور منافقین آپ کو پتہ ہے ان کو کہا جاتا ہے جو ظاہراً تو ایمان لے کر آتے ہیں لیکن دل سے کافر ہوتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔